میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کرونا وبا کے دوران دو چیزیں بہت کھل کر سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو شان، ویسے تو کل یوم ہوا فی شان، ہر گھڑی ہر آن اس کی ایک شان ہوا کرتی ہے، لیکن دو شان اللہ تعالیٰ کی کھل کر سامنے آئی ہے اس وقت، ایک شان قدرت اور دوسری شان بے نیازی۔ اللہ رب العزت نے اس بیماری کو جس وائرس کے ذریعے سے ظاہر فرمایا، کہتے ہیں کہ بال پین اگر کاغذ پر رکھ کر اٹھایا جائے تو جو ایک مہین سا نقطہ بنتا ہے، یہ یوں کہیے کہ بال پین کی جو نوک ہوتی ہے، قلم کی نوک ہوتی ہے، پین کی نوک ہوتی ہے، اس نوک پر 10,000 وائرس بیٹھ سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کیا سائز ہوگا ان کا۔ اور ایسا ایک معمولی سا جسم، ایسا ایک کمزور سا جسم، ایسا ایک نحیف سا جسم، آج ساری کی ساری دنیا طاقت والی اور طاقت کے دھنی اور طاقت کا دعویٰ کرنے والے اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے والے اور مادیت کی دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے، جی، اور اپنی طاقت کا بغل بجانے والے، آج سب کے سب بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تک کی تاریخ میں کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا فن طب کے اندر جو چشم زدن میں یا پیشانی پہ وہ آلہ رکھ کر یہ بتا دے کہ اس کو کورونا ہوا۔ یہ جو پیشانی پر رکھ کر اسکیننگ کر رہے ہیں، یہ تو ٹیمپریچر ناپ رہے ہیں، جسم کے اندر کتنی گرمی ہے اس کو ناپ رہے ہیں، اس میں یہ دیکھا ہوا تھوڑی آ رہا ہے کہ اس کو کورونا ہے۔ یہ تو ایک علامت مقرر کر لی ہے، جیسے کوئی کہے کہ جہاں دھواں دیکھو پہنچو وہاں آگ ضرور ہوگی، جیسے ایک اصول بنا لیا جائے کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک اصول بنا لیا کہ جس کو فیور ہو، بخار ہو، نزلہ زکام کھانسی ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو کورونا ہو سکتا ہے، یہ پوزیٹیو کیس ہے۔ اس کے بعد اس کو کوارنٹائن کرتے ہیں، تنہائی میں ڈالتے ہیں اور 4-5 دن دیکھتے ہیں، یہ 14 دن تک انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ آگے کیفیت نہیں بڑھتی بلکہ جو کیفیت ہوتی ہے بخار کی، کھانسی کی، اس میں شفا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہے، اس میں کورونا کا وجود نہیں۔ تو یہ تو اندھیرے میں ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی دوا دنیا کے پاس نہیں ہے جس میں اس کا علاج ہو اور جس کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے بتایا جا رہا ہو۔ واقعی اللہ پاک نے اظہار کر دیا، بتا دیا، لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ تم بڑے نہیں ہو، تمہاری ٹیکنالوجی بڑی نہیں ہے، تمہاری عقل بڑی نہیں ہے، تمہاری سمجھ بوجھ بڑی نہیں ہے، تمہاری ایجادات بڑی نہیں ہے، تمہارے ہتھیار بڑے نہیں ہیں، تمہارا کیمیکل بڑا نہیں ہے، تمہاری نیوکلر پاور بڑی نہیں ہے، بڑا تو میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، نہ ہم اس پیغام کو خود سمجھ سکے نہ ہم دنیا والوں کو سمجھا سکے، بٹ رٹے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی معنویت نہ ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے نہ دنیا والوں کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ واقعی آج ہمیں اعتراف ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ ہم آپ کی دعوت کو پہنچانے میں ناکام رہے، ہم آپ کی دعوت کو پہنچانے میں سست رہے، ہم آپ کی دعوت کو پہنچانے میں غافل رہے۔ اللہ جس جرم عظیم کو معاف کر دیجیے۔ تو ایک تو اللہ نے شان قدرت دکھا دی، لہذا جو دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا سب سے زیادہ نقصان اسی ملک میں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا اسی نے اپنی سپر ڈال دی ہے۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کا اظہار فرمایا، وہ اس طور پر کہ حرم بند، حرم مکہ بند، حرم مدینہ بند، مراکز بند، خانقاہیں بند، مدارس بند، مساجد بند، ساری چیزوں کو، خیر کے دروازوں کو بند کر کے اللہ پاک نے یہ دکھا دیا، اے لوگو جو میرے نام لینے والے ہو، جو میرے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑنے والے ہو، جو میری تسبیح پھرانے والے ہو، جو میری قرآن کلام کی تلاوت کرنے والے ہو، سن لو، سمجھ لو، پہچان لو، جان لو اچھی طرح سے، مجھے تمہاری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ تم سارے کے سارے سجدے میں سر رکھ کر اگر صبح قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤ تو میری شان میں بال برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سارے کے سارے فرعون، شداد و حامان اور قارون جیسے بن کر اور میرے نام کی گالیاں دو صبح سے شام تک اور صبح قیامت تک تم مجھے گالیاں دیتے رہو تو میری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میں جیسا تھا ویسا ہوں اور ویسا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے شان استغنا ظاہر فرمائی۔ معلوم ہوا عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہمیں۔ ہم پھر اللہ سے کہیں گے رب کریم آپ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جی آپ روٹ گئے، آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے،
آپ راضی ہو جائیے. آپ نے ہمیں ایک موقع اور دیا, اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.